ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے خاندان کے اندر جو دیگر رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک اور تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، اور اس کے بارے میں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کیا آیا ہے۔ تو ویسے تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ سورۃ البقرہ، سورۃ النحل، لیکن جو سب سے مفصل تذکرہ آیا ہے وہ یہاں سورۃ الرعد کے اندر آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرما رہے ہیں بھلائی کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائے۔ نصیحت و دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم قرآن سے احکامات پڑھ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں دانش مند لوگوں میں شامل کرے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس پہ ہم عمل کریں اور اس کو سمجھیں۔ اب ان سمجھنے والوں کی صفات آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ان کی پہلے صفت یہاں پہ بتائی کہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس سے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ تو اللہ کے ساتھ عہد ہم کلمہ پڑھ کے بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھا ہم نے تو ہم نے گویا عہد کر لیا کہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، تیرے احکام کی پابندی کریں گے، تیرے قرآن پہ عمل کریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کریں گے۔ تو اس عہد کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں، اور دیگر عہد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میثاق جو ہے یہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جیسے نکاح ایک معاہدہ ہے، میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں اس سے متعین ہوتی ہیں۔ تو میثاق کے اندر جو ہے ایک کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے، دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا جو حق ہے وہ پہلے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ معاشرتی معاہدات جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جو میثاق کی پابندی خاندان کے اندر ہے وہ کیسے ہوگی۔ یہ کم از کم مطالبہ ہے کہ معاہدے کی پابندی کی جائے اور ایک دوسرے کے حق نہ مارے جائیں اور زیادتی نہ کی جائے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ خاندان کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ اولین ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، سب مل کے والدین کے حقوق ادا کریں اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری پوری کریں۔ تو یہ گھر کو قائم رکھنے کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ فرائض اور ذمہ داریاں سمجھی جائیں اور وہ صحیح طریقے سے ادا کی جائیں۔ پھر یہ سمجھیں کہ یہ تو بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گھر قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ گھروں کے اندر جو حسن آتا ہے، تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ احسان سے آتے ہیں، فضل سے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور مالی معاملات میں بھی اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ قرض دار کو آسانی دو، اور اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس دن کو یاد کرو جس دن تم اللہ کی طرف واپس پلٹو گے۔ اپنے اس دن کی آسانی کے لیے دنیا میں قرض دار کے لیے آسانی کرو۔ تو قرض معاف کر کے گویا ایک انسان احسان کرتا ہے اور اللہ اس کے بدلے معاف کر کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اہل خانہ پر احسان کرنے کا درجہ یقیناً اس سے بلند ہوگا، اور اللہ گھروں کو جوڑنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توڑنے والوں کا دوست جو ہے وہ شیطان ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو اللہ نے کن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے؟ وہ تمام معاشرتی، خاندانی، تمدنی تعلقات جن کی درستی پہ انسان کی اجتماعی زندگی کا انحصار ہے، اور معاشرے کی اور خاندان کی فلاح جس پہ منحصر ہے، ان سب کو قائم رکھتے ہیں۔ بیسک کی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ روابط کو قائم نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اوپر اللہ کا خوف نہ ہو، کہ کہیں معاملات خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب نہ لے لو۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارنے سے ڈرتے ہیں، حقوق نہیں مارتے، حقوق ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ خاوند کا رشتہ کوئی بھی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، والدین ہے، اولاد ہے، تو سب اپنے اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سوچیں کہ آج میں ان کے ساتھ تعلقات خراب کر رہی ہوں، اگر اللہ میرے ساتھ تعلق توڑ دے، اللہ میرے اوپر احسان نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اور سوء الحساب کہ اللہ ان سے حساب نہ لے لے کہ اچھا تم نے کیا کیا تھا، تم بیوی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، تم شوہر تھے تو تم نے کیا کیا تھا بیوی کے ساتھ، تم بچے تھے تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ماں باپ تھے تو اولاد کی تربیت کیسی کی تھی۔ تو اگر اللہ اس کا حساب لے لے تو انسان کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی صفت یہ بیان کی، اللہ سے ڈر کے اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ کہ تعلقات برقرار رکھنے میں سب سے پہلے ہمارے رحم کے رشتے آتے ہیں، یعنی میاں بیوی اور والدین
کے بعد جو رشتے آتے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے چچا خالہ ماموں ماں کی رحم کے رشتے، اور سارے ددیال والے اور پھپھیاں اور وہ سارے رشتے، اور رحم کے رشتوں کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا ہے کہ ان رشتوں کو توڑا نہ جائے، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو جب ان سے فارغ ہوا تو رحم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ماں کا رحم، یعنی اس کا جو یوٹرس ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو رحم نے عرض کیا میں تیرے سامنے اس لیے کھڑا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کہیں مجھے قطع نہ کر دیا جائے، کہ جو میرے رشتے ہیں ان کو کاٹ نہ دیا جائے جو مجھ سے نکلے ہیں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص تجھ کو قائم برقرار رکھے اس کو میں بھی اپنے احسان اور انعام اور اجر بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے میں بھی اپنا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ تو رحم نے عرض کیا کہ بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ وعدہ تیرے لیے ثابت اور برقرار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صفات ہیں وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر دو، تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق کو توڑے تو اس سے جوڑ۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے آسان حساب لیا جائے گا اور تجھے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں، اور جس کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہم بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ کمال تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص وسعت رزق اور درازی عمر کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ اور علماء یہ اکثر یہ نسخہ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس کی رزق میں تنگی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اہل خاندان پہ خرچ کرے، جو پہ ڈپینڈنٹ ہے ان کے علاوہ اولو الارحام ہے، ان میں سے کوئی ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یعنی ویسے تو ہم اپنے بچے پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے خاندان کے اندر ہماری کوئی بہن کمزور ہو، ہمارا کوئی بھائی ایسا ہو جو غریب ہو، ہمارے کوئی چچا، ہماری کوئی پھپھو، کوئی خالہ، کوئی قریب دور کا رشتہ ایسا ہو جو کہ مستحق ہو، ہم ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کے ساتھ ہم نیک سلوک کریں تو اس کے ذریعے جو ہے رزق کے اندر وسعت آئے گی۔ اگلی آیت تو فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اب مختلف طریقے کہ ہم نے کیسے صلہ رحمی کرنی ہے۔ پہلی بات جو آئی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر خاندان میں برادری کے اندر انہیں مشکل پیش آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے میں تو اس میں صبر کرتے ہیں۔ کوئی شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی ہمارے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ غصہ کر رہا ہے، یا زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اگر جان بوجھ کے نہیں کرتے تو ہو جاتی ہیں، تو ایسے مواقع پر صبر کرنا کیوں کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور بہن بھائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس لیے صبر کرنا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں صبر سے کام لوں تاکہ میری ماں کا جو رحم ہے، یہ رشتہ ہے، یہ قائم رہے۔ ہمارے جو نندیں اور دیور جیٹھ اور یہ والے جو رشتے ہیں اور یہ جو کمبائن فیملی ہے اس کا بھی خیال رکھنا، اور اس میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نندیں دیور اور جیٹھ ہیں تو ہم نے اپنی ساس کے رحم کو نہیں توڑنا، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان رشتوں کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ ساس صبر نہیں کرتی تو طلاق دلوا دیتی ہے، بہو صبر نہیں کرتی تو اکیلے ماں باپ کو چھوڑ کے شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں،
میں نرم مزاجی بردباری اختیار کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں آپ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتے ہو، اور اس کے بدلے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تمہیں اس وقت تک ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا جب تک تم ان کے ساتھ صلح رحمی کی حالت میں رہو گے. پلٹ کے آنے والی بہن کے لیے اتنا زیادہ اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث کے اندر کہ ایسی جو کوئی بیچاری بیوہ اور مجبور ہو کے آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اگر صلہ رحمی کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. گویا ان تعلقات کو قائم رکھنے میں مدد جس چیز سے ملے گی وہ نماز ہوگی. جس طرح کا جھکنا نماز ہے اسی طرح کا جھکنا صلہ رحمی کے اندر ہے، اور وہ دعا اللہ سے کریں کہ اللہ ان رشتوں کو قائم رکھ. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اور یہ دعا ایسی ہے کہ جو ضرور قبول ہوتی ہے. صفت ان کی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، تحائف دیں، خرچ کریں، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اگر رشتے کمزور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات دلوں کے اندر رنجشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے کی مالی مدد کرنے لگ جاتے ہیں نا تو دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، احسان مندی ہو جاتی ہے، جو غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ مال خرچ کرنا بہرحال آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ ہمیں نسخہ بتایا، کی بتائی کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اور پھر فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. 9 باتوں والی جو حدیث ہے اس میں بھی 4 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے اس کو میں دوں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو میں معاف کروں. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے باغ جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گے، اور ان باغوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ملائے جائیں گے. اور ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہے تم پر جو تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا. اور کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دیا ہے. جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے، اور ہمیں اللہ کی جو ترغیبات اللہ نے دی ہیں، جو انسینٹیوز دی ہیں، ان کو سمجھنے کی تمنا دے، اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنے اور ان کو قائم رکھنے کی توفیق دے. آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشش ہم کریں گے تو زندگی کے اندر اور کتنا ہم خود پرسکون ہوں گے، اور ہماری اولادوں کی تربیت بھی بہت اچھی طرح ہوگی. اگر کسی کی کوئی ناراضگی اپنے قریبی رشتوں میں ہے تو ان ناراضگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے دور کریں، اور خوبصورت گھر اللہ نے جن کا وعدہ کیا ہے ان کو پانے کے مستحق بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.